السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 915، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 141 تا 159، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الحکیم۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں،
اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب ماہر ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تو انہی لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی، پس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری ہے، اور اسے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر پشیمان ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے المرسلین رسولوں کو، اذ جب قال کہا لہم ان سے اخوہم ان کے بھائی صالح صالح نے، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، انی بلا شبہ میں ہوں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار، فاتقوا اللہ لہذا تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم اور نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر من اجر کوئی اجر، ان نہیں ہے اجریہ میرا اجر الا مگر علی رب العالمین ہی کے ذمے۔ اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ان چیزوں میں جو ہاں ہونا یہاں ہیں، آمینین امن سے، فی جنات باغات، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعها جن کے شگوفے حزیم نرم و نازک ہیں، وتنحتون اور تم تراشتے ہو من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فارہین اتراتے ہوئے، فاتقوا اللہ چنانچہ تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرو امر المسرفین حد سے بڑھنے والوں کی، الذین وہ جو یفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور نہیں وہ اصلاح کرتے۔ قالو انہوں نے کہا انما یقیناً انت تو من المساحرین سحر زدہ جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، ما نہیں ہے انت تو الا مگر بشر مثلنا ہم جیسا، فاتی بھی آیت چنانچہ تو کوئی لے آ معجزہ، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا اس نے کہا ہذہ یہ ناقۃ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے شربن پانی پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے شربن پانی پینے کی باری ہے، یوم معلوم ایک مقرر دن میں، وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ تم پہنچانا اسے بسوء کوئی تکلیف، فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ آ پکڑے گا تمہیں عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کا۔ فَعَقَرُوهَا پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی، فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے نادمین سخت نادم، فَأَخَذَهُمْ بالآخر پکڑا ان کو العذاب عذاب نے، اِنَّا بے شک فی ذَلِکَ اس میں
لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لہو البتہ وہی ہے العزیز نہایت غالب الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء ہے۔ آج کے سبق میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمودیوں کا ذکر ہے۔ سمود کے حوالے سے اللہ نے سورۃ الحجر میں بھی بات کی، سورۃ الفجر میں بھی بات کی، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات بینات کے اندر بھی، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ ہود کے اندر وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ سمود نامی قوم کا مسکن ہجر کی جگہ تھی، جس جگہ کا نام ہجر تھا، اور آج بھی اسی نام سے وہاں اہل علاقہ اس علاقے کا نام لیتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک رسول کا جھٹلانا تمام پیغمبروں کا جھٹلانا ہے۔ ہجر ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جیسا کہ حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، اور ہجر ایسی جگہ جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو۔ یہ علاقہ ہجر اور اس میں بسنے والی یہ قوم سمود، یہ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، قیامت کے انکاری بھی تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑی بڑی جناب آثار بنانے والے، نشانیاں بنانے والے، اور اسی طرح بڑے بڑے محلات بنانے والے، جیسا کہ ان سے پہلے عاد نامی قوم اونچی اونچی فضول میں بنائی جانے والی عمارتیں اور مضبوط محلات بنانے والے۔ سمود نامی یہ قوم جن کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، باقی نبیوں رسولوں کی طرح بھی صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ سے ڈر جانے کا کہا اور اپنا صادق اور امین ہونا بتایا، اور اپنی قوم سے کہا کہ تم سے کو میں مزدوری اس کام پر نہیں لے رہا کہ تم ڈر جاؤ کہ ہم سے پیسہ مانگے گا، سونا چاندی مانگے گا اس بدلے۔ میری مزدوری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، مجھے میرے کام کی دہاڑی اجرت وہ اجر اللہ رب العالمین آپ ہی عطا کرے گا۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے تقوی اور اس کے ڈر کا احساس دلایا۔ اس قوم کی عادت یہ تھی کہ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، حالانکہ وہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، ویسے ایک دوسرے پر فخر و غرور کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر اس قسم کے کاموں میں نکمے کارنامے اور مہم جوئی کرنے والے۔ تو کہا کہ تم یہ فضول اور بیکار کام کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، مطلب یہ نکمے اور فضول کی مہم جوئیاں چھوڑ دو، اور دہشت گرد قسم کے لوگوں کی بات مت مانو۔ اس قوم کے اندر چند ایسے بے ایمان اور مشرک اور قیامت کے منکر اور فسادی لوگ تھے جو خود بھی پیغمبر کو جھٹلانے والے اور لوگوں کو بھی پیغمبر سے دور رکھنے والے اور اس کی نافرمانی پر ابھارنے والے تھے۔ جناب صالح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ پر
سمود نامی اس قوم نے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ تو خود جادو زدہ ہے، تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ کی اس دعوت سے پہلے وہ جانتے تھے، مانتے تھے، اور اب بھی ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام صادق اور امین ہیں، سمجھدار اور ہوش مند آدمی ہیں، لیکن خواہ میں کہہ دیا کہ آپ تو جادو زدہ ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ تو جادو زدہ ہے، یعنی ہمارے بتوں کی جس طرح تو تکفیر کر رہا ہے، ان کا انکار اور رد کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارے ان مہم جوئیوں سے تو منع کر رہا ہے نا، تو جادو زدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے۔ ہر کافر مشرک قوم نے پیغمبر کو بشر تو مانا مگر پیغمبر تسلیم نہ کیا، کلمہ گو مشرکوں نے پیغمبر مانا مگر بشر تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے، اور نعوذ باللہ کہا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ دونوں کے اندر، کافروں مشرکوں میں بھی اور کلمہ گو مشرکوں کے اندر بھی یہ بات یکساں ہے کہ جو بشر ہو وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو ان کافروں اور مشرکوں نے بشر تو مان لیا مگر پیغمبر ماننے پر تیار نہ ہوئے، انہوں نے پیغمبر مان لیا مگر بشر ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ جناب صالح علیہ السلام قوم کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور اشارہ کیا کہ اس چٹان سے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونٹنی جو ہے وہ نکل آئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ ہے اللہ کی جانب سے معجزہ، ہاں جی، ایک عظیم نشانی۔ اب یہ کہ اسے کچھ نہیں کہنا جس کی کھیتی میں سے جا کر کھائے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور اس کے پانی پینے کی بھی ایک باری ہوگی، نہ اسے پانی پینے سے روکنا ہے اور نہ اس کو گھاس پھوس کھانے سے روکنا ہے، جہاں سے مرضی یہ کھائے پیے۔ اب زمینداروں کے لیے یہ معجزہ بذات خود نعوذ باللہ مصیبت بن گیا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے منہ اپنے لیے مصیبت مانگ لی۔ زمیندار لوگ اگر کسی کی بکری بھی کھیت میں آ جائے نا تو وہ اسے بھی مارتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں، بکری یا جانور کو بھی پٹائی کرتے ہیں آج بھی زمیندار لوگ، اور بکری یا جانور کے مالک کو بھی مارتے پیٹتے ہیں۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ معجزہ ہو، وہ معجزہ نکلا اونٹنی کی صورت میں۔ اب جس کے کھیت میں سے مرضی کھائے پیے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں پائے گا، اور جب اس کے پانی پینے کی باری ہوگی تو بھی اسے کوئی روکے ٹوکے گا نہیں۔ تو اب اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس اونٹنی کو، اس معجزے کو ہلاک اور کرنے اور مارنے کی کوشش کی، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، اور ان لوگوں سے بالآخر اس اونٹنی کا آزادانہ کھانا اور پینا زمینداروں سے برداشت نہ ہوا۔ بالآخر مشورہ کر کے اس کام پر ایک بدبخت کو نامزد کیا گیا، اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور انہیں اس پر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ 3 دن کے بعد جب آثار نمودار ہونے لگے عذاب کے، تو یہ ڈر کر افسوس کا اظہار کرنے لگے، لیکن اب تو اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اب ان کا افسوس کرنا ان کے کوئی فائدہ مند نہ ہوا۔ اور یہ افسوس بھی پیغمبر کی نافرمانی پر نہیں تھا، عذاب کو دیکھ کر ہوا۔ ایک عظیم الشان زلزلہ برپا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا،
یہ ہلاک کر دیے گئے اور ان کی اکثریت بے ایمان رہی، چند خوش نصیب ایمان لائے، اور پروردگار نے مومنوں کو بچا لیا اور کافروں، مشرکوں اور دہشت گردوں کو، فسادیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔